أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنایا. ایک ایسے دین کو ماننے کی توفیق عطا نہیں فرمائی جو دین صلح پسند دین ہے، امن و آشتی کا پیامبر ہے، جو دین فساد کو پسند نہیں کرتا، بگاڑ کو پسند نہیں کرتا، صلح کو، مصالحت کو اس دین میں اتنی اہمیت دی گئی ہے اور اسلام نے اس پر اتنا زور دیا ہے کہ اس کی مثال کسی اور دین میں شاید نہ مل سکے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک انسان جب پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے
تو آپ کی زندگی میں بھی اس کی عجیب و غریب مثالیں نظر آتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس طرح سے صلح کی خوگر تھی، امن و آشتی کا پیکر تھی، اس کا اندازہ ایک وہ انسان کر سکتا ہے جو سیرت کو پڑھتا ہو، جس نے سیرت کا مطالعہ کیا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اسلام نے قدم قدم پر صلح کی، مصالحت کی تعلیم دی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلی سورہ نساء کی آیت ہے، اس آیت کا تعلق زوجین کے اختلاف سے ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، کسی بھی طرح کا اختلاف ہو ان کے درمیان، تو وہاں اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ان دونوں کو صلح کر لینا چاہیے۔ اس اختلاف کو بڑھا کر کے آپسی رشتے کو ختم کر دینا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے نشوز ہے، اعراض ہے، تو پھر اس بات کی اجازت ہے پوری کہ وہ دونوں باہم صلح کر لیں، مصالحت کر لیں۔ اور ظاہر ہے کہ صلح ہوتا کیسے ہے؟ جب کوئی انسان تھوڑا سا تنازل کرے گا، اپنے حق سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا، فریقین میں سے ہر ایک جب اس کام کو کرتا ہے تو پھر صلح ہو پاتا ہے۔ تو اسلام نے اس آیت میں زوجین کو اس بات کی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی بہترین فارمولہ بتا دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالصُّلْحُ خیر، صلح سب سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی کا، زوجین کی اپنی آپسی زندگی ہو، ان کے آپسی تعلقات ہوں، ایک انسان کے گھریلو مسائل ہوں، ایک انسان کا اپنے بھائی بند کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، پڑوسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، خیش و اقارب کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، اور ایسے ہی اختلاف اور اوپر اٹھ کر کے دو فریق کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، الغرض کسی بھی لیبل پر کوئی بھی اختلاف ہو، تو میرے رب کا فرمان ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے۔ ایک انسان کو اجازت ہے، انتقام لینے کی اجازت ہے، اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی اجازت ہے، اپنے حقوق کے لیے کوشش کرنے کی اجازت ہے، اور اپنے حقوق پر جم جانے کی اجازت ہے۔ یہ اجازتیں موجود ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود فرمان ربی ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح سب سے بہتر ہے۔ ایک انسان نے اپنے حقوق سے کچھ تنازل کر لیا، تھوڑا سا اپنے حقوق سے پیچھے ہٹ گیا، اور پیچھے ہٹ کر کے اس نے صلح کر لیا، اختلاف کو ختم کر دیا، تو میرا رب فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے وَالصُّلْحُ خیر۔ زندگی کے تمام امور میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات کسی اور کی نہیں ہے، رب کائنات کی بات ہے، جس بات میں کسی بھی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک انسان تجربہ کر لے، اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھے، لوگوں کے معاملات کو دیکھے، معاشرے اور سماج کو دیکھے، ان تمام کو وہ دیکھے، لوگوں کے اختلافات کو دیکھے، نزاعات کو دیکھے، جو کیس اور مقدمات ہوتے ہیں ان کو وہ دیکھ لے، اور الغرض جتنی بھی صورتیں موجود ہیں ان تمام کو وہ دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد تجزیہ کرے، تو میرے رب کے اس فرمان کی صداقت کا اسے پورا یقین ہو جائے گا کہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح سب سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے، ایک چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے لیے پوری زندگی کیس چلتا رہتا ہے، فریقین کورٹ کی خاک چھانتے رہتے ہیں، اور نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر دیتے، کتنی محنت صرف کر دیتے، لیکن حاصل کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ اب اس کنڈیشن میں، اس صورتحال میں آپ دیکھیے کہ میرے رب کا جو فرمان وَالصُّلْحُ خیر، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی نفسیات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ،
انسانوں کے دل میں شح کو ڈال دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے۔ ایک انسان کی فطرت میں شح ہے۔ شح کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان اپنے حق کو لینے کے لیے پورے طور پر کوشاں رہے اور دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے لیے پورے طور پر کوتاہ رہے، اپنا بھرپور لینے لا چاہتا ہے اور دوسرے کا حق دینا نہیں چاہتا ہے۔ اس کو شح کہا جاتا ہے اسلام کی نگاہ میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈالی گئی ہے، لیکن اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر ایک انسان اپنے اس فطرت سے اوپر اٹھ کر کے، اپنے اس نیچر سے اوپر اٹھ کر کے، اگر وہ اس نیچر سے ہٹ کر کے اگر وہ صلح کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور اپنے حق سے تنازل کر کے تھوڑا سا وہ صلح کر لیتا ہے، دوسرے کے حق کو کچھ بڑھ کر کے ادا کر کے صلح کر لیتا ہے، تو یہ انسان کا ہے محبوب ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کہ اس نے اپنے نیچر سے ہٹ کر کے اس نے اسلام کی تابعداری کی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ تمام امور میں ہے۔ آپ یقین جان لیجئے ایک مسلمان اس تعلیم پر عمل کر لے، کس طرح سے وہ چین کے ساتھ رہے گا، سکون کی زندگی اس کی گزرے گی، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور اس کے آخرت کے امور بھی اچھے ہوں گے، عبادت بھی اس کی اچھی ہوگی، معاملات بھی اس کے اچھے ہوں گے، تمام کے تمام چیز انتہائی پرسکون ہو جائیں گے۔ اس کے گھر کا معاملہ بھی پرسکون ہوگا اور گھر سے باہر کی چیزیں پرسکون ہوگی اگر وہ اس فارمولے کو اختیار کر لے تو۔ اور یہی نہیں کہ اسلام نے صرف صلح کرنے کی تعلیم دی ہے، صلح کرانے کی بھی تعلیم دی ہے اسلام نے۔ آپ سورہ حجرات کو پڑھیے، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بہت سی ایسی تعلیمات ذکر کر دی ہیں کہ ان تعلیمات کو معاشرے میں نافذ کیا جائے تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، ایسی تعلیمات موجود ہیں۔ اسلام نے صلح کرانے کی بھی تعلیم دی۔ سورہ حجرات کو پڑھی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑائی کر بیٹھیں تو ان کے درمیان تم صلح کرا دو۔ یہ عام مسلمانوں کی تعلیم ہے جن کے پاس بھی کسی بھی طرح کا رسوخ ہے، اثر ہے، طاقت ہے، قوت ہے، کوئی بھی سورس ہے، کسی بھی طرح کی چیز ہے، تو اسلام ان کو حکم دیتا ہے کہ آپ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اور آگے یہ تعلیم ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک زیادتی کرے دوسرے پر، صلح کے لیے آمادہ نہ ہو، تو طاقت سے اس کو دباؤ اور طاقت سے دبا کر کے اس کو صلح کی لائن پر لاؤ۔ اگر وہ صلح کے لائن پر آ جاتا ہے، تیار ہو جائے، تو انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ صلح کرانے میں کسی بھی طرح کی عصبیت نہ ہو، کوئی تعصب نہ ہو، کوئی اپنے اور پرائے کی کوئی تمیز نہ ہو، اس طرح کی کوئی چیز صلح کرانے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی اہمیت ہے اسلام کی، صلح کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، آپ ایک حدیث سے اندازہ کیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو انسان لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور صلح کرانے کے لیے اگر اسے کوئی ایسی بات کہنی پڑ جائے جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، تو اگر وہ اس بات کو کہتا ہے صلح کرانے کے لیے تو وہ انسان جھوٹا نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں۔ جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، اگر اس نے کوئی غلط بات بھی کہہ دی کسی کی طرف سے، مثال کے طور پر دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں مل جائیں، اور اس شخص نے، صلح کرانے والے نے ایک دوسرے شخص، ایک آدمی سے جا کر کے کہا کہ فلاں تمہاری اچھی تعریف کر رہا تھا، تمہارے بارے میں اچھی باتیں کہہ رہا تھا اور اس کی سوچ تمہارے تعلق سے اچھی ہے، اس طرح کی بات اگر وہ کہتا ہے، حالانکہ اس کی نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے، یا پھر دوسرے کے پاس آیا
اور اس سے کہہ دیا بھائی وہ تو تمہاری بہت زیادہ تمہارا ذکر خیر کر رہا تھا اور یہ ہے اور وہ ساری چیزیں. اگر اس طرح کی بات کہنے کی نوبت آ جائے دو دلوں کو جوڑنے کے لیے اور وہ انسان اگر اس طرح کی بات کہتا ہے تو اسلام اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک عظیم مقصد کے لیے تم ایسا کر سکتے ہو. حالانکہ جھوٹ بولنا خلاف واقع بات کرنا اسلام میں انتہائی درجے کا جرم ہے اور یہ حرام ہے. اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا اور جب جھوٹ کی بات آئی جھوٹی گواہی کی بات آئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے اس کو انتہائی سختی کے ساتھ ذکر کیا جس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں جھوٹ کی کتنی اہمیت ہے. لیکن اسلام میں صلح کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اسلام نے صلح کرانے کی خاطر اس صلح کرانے والے شخص کو اس ثالثی شخص کو جھوٹی بات کہنے کی بھی اجازت دے دی جو بات اس مقصد سے ہو کہ دو دل آپس میں جڑ جائیں. اتنی اہمیت اسلام میں صلح کی ہے. اور ایسے ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے بات چیت کرتے ہوئے بیوی شوہر سے بات چیت کرتے ہوئے اگر کوئی بات خلاف واقع کہہ دیں تو اس بات کی اجازت ہے. یہ معمول نہ ہو کہیں اگر اس طرح کی نوبت آ جائے تو اس کی اجازت ہے. کیوں یہ اجازت دی؟ تاکہ وہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے. جو رشتہ دونوں کا ہے اس رشتے میں درار نہ پیدا ہونے پائے. اس بنیاد پر اسلام نے اس چیز کو برداشت کر لیا. میرے بھائیوں یہ اہمیت ہے اسلام میں صلح کی. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ایک مسلمان صلح کرانے کے لیے جھوٹ تو نہیں بولتا بلکہ وہ آپس میں اختلاف کو پیدا کرنے کے لیے دو جڑے ہوئے دلوں کو توڑنے کے لیے دو بھائیوں کو ایک دوسرے سے برگشتہ کرنے کے لیے وہ جھوٹ کا استعمال کرتا ہے. وہاں جھوٹ کا استعمال کرے گا. ایک کی چغلی دوسرے کے پاس دوسرے کی چغلی اس کے پاس کر کے ان دونوں کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسلام نے یہ کہا کہ اگر آپ کو صلح کرانا ہے تو وہاں آپ کو اس کی اجازت ہے. لیکن ایک مسلمان وہاں تو کچھ نہیں کرے گا. وہاں خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے گا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ فلاں کا ہے. وہ اپنا سمجھے کیسے کرتا ہے کیسے نہیں کرتا ہے. وہاں تو ایک مسلمان بالکل سائلنٹ بیٹھا رہے گا, خاموش تماشائی بنا رہے گا. لیکن اگر کہیں اختلاف کو ہوا دینا ہو, اگر کہیں انتشار کو بھڑکانا ہو, اگر کہیں دو آدمیوں کے اتحاد کو ختم کرنا ہو تو وہاں ایک مسلمان جو جھوٹ کو استعمال کرے گا, فریب کو استعمال کرے گا, چغلی کو استعمال کرے گا, غیبت کو استعمال کرے گا. یعنی جتنے بھی حرام چیزیں ہیں ان تمام کو استعمال کر کے وہ دو دلوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جوڑنے کے بجائے. یہ آج مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں. اور کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں صلح کریں, ہم کیوں جھکنے جائیں, ہمارے پاس تو طاقت ہے, مال ہے, دولت ہے, ہمارے پاس افراد ہیں, قوت ہے, طاقت ہے, اور ہمارے پاس جو ہے سورسز ہیں, جو بھی ادارے ہیں ان تک ہماری پہنچ اور رسائی ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے جھکنے کی, ہمیں کیا ضرورت صلح کرنے کی. میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سیرت کو پڑھ کر کے بتائیے کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں کمزور تھے؟ کوئی انسان بتائے اس چیز کو, جس انسان کے دل میں اس طرح کی بات ہو کہ میرے پاس طاقت و قوت ہے, مجھے صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے, میں لڑ کر کے اپنے حق کو لے سکتا ہوں. جو انسان اس طرح کی بات سوچتا ہے اپنے دل کے اندر, وہ بتائے مجھے کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں کمزور تھے؟ نہیں, کمزور نہیں تھے. آپ کے پاس 1500 ایسے لوگ تھے جو آپ کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے. میرے نبی کمزور نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے مکہ والوں سے صلح کی, اور صلح بھی ایسی کی آج بھی ایک انسان پڑھتا ہے تو پریشان رہ جاتا ہے کہ میرے نبی نے اس طرح سے صلح کیوں کی.
جو دفعات ہیں صلح کے، ان دفعات کو ایک انسان جب پڑھتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، اور اس وقت بھی لوگ پریشان ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پریشان تھے کہ میرے نبی اس طرح کے صلح کیوں کر رہے ہیں، دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں، لیکن میرے نبی نے ثابت کر دیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح سب سے بہتر ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں صلح کرنا ہی کرنا ہے۔ حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی کیسی ہوئی تھی؟ اللہ اکبر! مکہ والوں کا قاصد، ان کا ایلچی آیا ہے نبی پاک کے پاس، اور صلح کا کاغذ، صلح کے دفعات لکھے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ لکھو، صلح کے دفعات کو لکھو، اور جب لکھوانا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ یہ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، میں اس کو نہیں جانتا، آپ لکھیے بسمک اللہم، اللہ کے نام سے اتنا لکھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی میں اجازت نہیں دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم بسمک اللہم ہی لکھ دو۔ اس کے بعد آگے آپ نے کہا لکھو محمد رسول اللہ، یہ صلح یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ فوراً سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیتے تو آپ سے لڑتے کیوں، آپ کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکتے کیوں، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ کو اگر صلح کرنی ہے تو آپ جو ہے محمد رسول اللہ نہیں لکھ سکتے بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھیے، آپ محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ صلح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ وہاں سے رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا کہ میری مجال نہیں ہے کہ میں اپنے قلم سے، اپنی انگلی سے میں وہاں سے رسول اللہ کو مٹا دوں، یہ میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ نبی کائنات نے کہا کہ علی مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی نے وہ جگہ بتائی تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دیجئے، محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ اس کے بعد جو صلح کی دفعات تھی میرے بھائیوں، ان دفعات کو ایک انسان دیکھے، میرے نبی کے یہاں کتنی صلح پسندی تھی، آپ اس چیز کو دیکھیے۔ صلح کے دفعات میں کیا چیز طے پاتی ہے؟ طے یہ ہوتا ہے کہ اگر مکے کا کوئی فرد یہاں سے بھاگ کر کے مسلمانوں کے پاس مدینہ جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، وہ اس کو واپس کریں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی مسلمان بھاگ کر کے مکہ آتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ بات طے ہو رہی ہے باضابطہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر صلح کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، برابری کی بات تو یہ تھی کہ بھئی اگر آپ کا کوئی آدمی جاتا ہے تو ہم واپس کر دیں اور میرا آیت آپ واپس کر دیں، لیکن نہیں، طے کیا ہو رہا ہے کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان بھاگ کر کے مدینہ جاتا ہے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی مسلمان بھاگ کر مکہ آتا ہے تو مکہ کے لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، اس دفعے کو بھی برداشت کر لیا اور کہا کہ لکھو، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور بھی اس کے علاوہ دفعات تھی، 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں تھی، حلیف قبائل کے تعلق سے باتیں تھی۔ تو میرے نبی نے یہ صلح کیوں کی؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ صلح یہ سب سے بہتر ہے۔ جنگ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن صلح اس سے بہتر ہے، آپ جانتے تھے اس چیز کو، اس بنیاد پر آپ نے صلح کی۔ اور آگے دیکھیے، ابھی صلح کا ورقہ لکھا جا رہا ہے، اسی حالت میں سہیل کے فرزند ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پہنچتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں مجھے بچا لو ان ظالموں سے، میں نے بہت اذیتیں برداشت کی ہیں، بہت تکالیف کو برداشت کیا ہے، ان سے مجھ کو بچا لو۔ سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ یہ میری پہلی شرط ہے، اگر آپ نے ابو جندل کو واپس نہیں کیا تو میں صلح نہیں کر سکتا آپ سے، اگر آپ کو صلح کرنی ہے تو ابو جندل کو واپس کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آرڈر فرمایا؟ کہا کہ ابو جندل میں نے صلح کر لی ہے اور اب میں اس صلح کو توڑ نہیں سکتا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان انتہائی اضطراب کی حالت میں، بے چینی اور پریشانی کی حالت میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو خاموش کر دیا، سب کو مسکت جواب دیا، سب کے اعتراضات کو حل کر دیا، اور آپ نے اس صلح پر قائم رہے۔ اور یہی نہیں، جب صلح کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی ایک مسلمان بھاگ کر کے آتے ہیں، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ بھاگ کر کے آتے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے ایک دوسرا شخص جو ان کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے وہ بھی پہنچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں ابو بصیر کو تو آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ یہ تو جنگ کی آگ کو بھڑکا دے گا، یہ میرے نبی کی زبان سے یہ ورڈز نکلتے ہیں کہ یہ جنگ کی آگ کو بھڑکا دے گا۔ ابو بصیر نے یہ سنا تو ابو بصیر کو اس بات کا احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو واپس کر دیں گے، جیسے ابو جندل کو واپس کیا تھا، چنانچہ وہاں سے وہ بھاگ کر کے خود ہی چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں، میرے نبی کی یہ ساری کارروائیاں کیوں تھی میرے بھائیوں؟ یہ صرف اس بنیاد پر تھی کہ قرآن کا یہ فرمان ہے وَصُلْحُ خیر، صلح یہ سب سے بہتر ہے۔ اس بنیاد پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارروائیاں کی، دب کر کے صلح کر لی، اور اس صلح کو پوری ہمت کے ساتھ، پورے عزم اور استقلال کے ساتھ اس صلح پر جمے رہے، اور جب تک مکہ والوں نے اس صلح کو خود نہیں توڑا اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہزار پریشانیوں کے باوجود، ہزار مسائل کے باوجود بھاگ کر کے مسلمان مکے سے مدینہ آ رہے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنے ہاں قبول نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلح کر چکے تھے۔ یہ میرے نبی کی صلح جوئی تھی، یہ آپ کی طبیعت تھی، یہ آپ کا مزاج تھا، اور یہ اسلامی تعلیمات ہیں میرے بھائیوں، اور اس کا فائدہ بھی ہوا، اس کا فائدہ ہوا۔ اگر آپ نے جنگ کی ہوتی تو شاید وہ فائدہ نہ ملتا جو فائدہ آپ کو صلح سے ملا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حدیبیہ تک، غزوہ احزاب تک صرف 3000 مسلمان تھے لڑنے والے، لیکن 2 سال کی مدت میں یہ مسلمان جو ہے 10,000 تک پہنچ گئے، اس سے آگے پہنچ گئے۔ یہ صلح کی برکت تھی۔ اور یہی نہیں، یہ بڑی بڑی ہستیاں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے ہی اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ جن کو دنیا جانتی ہے اور جن کے تجربے سے دنیا واقف ہے، یہ لوگ اسی موقع سے اسلام لائے۔ ایک موقع تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی، یہ تینوں ایک ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں سے کہ اے لوگوں، یہ دیکھو مکہ نے اپنے جگر پاروں کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اس طرح سے اتنا فائدہ اس صلح کا ہوا جو فائدہ جنگ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، اور یہ صرف کسی ایک شعبے میں تعلیم کی بات نہیں ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں چھوٹے لیبل سے لے کر کے بڑے پیمانے تک، ان تمام میں آپ اس تعلیم کا اثر دیکھیں گے کہ اگر ایک انسان صلح کو اختیار کرے، اسلامی تعلیمات جو ہیں صلح کے تعلق سے اگر ان کو اختیار کرے، تو آپ یقین جان لیجئے کہ وہ انسان انتہائی سکون کے ساتھ رہے گا، اس کا معاشرہ پرسکون ہوگا، اور وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ وہ جیے گا۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، انسان کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیجئے، صلح کے ذریعے، مصالحت کے ذریعے اس کو آپ ختم کر دیجئے۔ اس پر باقی رہنا یہ آپ کی مصلحت نہیں ہے، اس پر باقی رہنے سے آپ کو نقصان ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہم نے اپنی زبان سے، اپنے دل سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور طاقت صرف اس رب العالمین ہی کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے اس بات کا اعتراف کیا، اس کا اقرار کیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم
اسلام کو پورے طور پر فالو کریں، اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں ان تمام تعلیمات کو ہم اختیار کریں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام یہ کوئی آدھا ادھورا دین نہیں ہے کہ اسلام نے صرف عقیدے کو بیان کر دیا ہو، عبادت کو بیان کر دیا ہو، یا کچھ چند باتوں کو بیان کر دیا ہو۔ یہ اسلام اس طرح کا دین نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسلام تو یہ ایسا دین ہے کہ جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو بیان کر دیا، کسی بھی چیز کو اسلام نے چھوڑا ہی نہیں، اور اس کا اندازہ اس وقت کے دشمنوں کو بھی تھا، جو اسلام دشمن تھے ان کو بھی اندازہ تھا۔ ایک موقع سے مکہ کے مشرکین نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، مکہ کے مشرکین نے کہا سلمان فارسی سے کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی القراء، اے سلمان یہ تمہارے نبی کیسے نبی ہیں کہ وہ ہر چیز بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پیخانہ کے آداب بھی بتاتے ہیں، کیسے نبی تمہارے ہیں؟ سلمان فارسی نے کہا کہ اجل بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے نبی کی شان ہی یہی ہے، میرے نبی آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہر چیز کو بتائیں۔ انہوں نے ہر چیز کو بتایا، انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ ہم بیت الخلاء میں جائیں گے تو کیسے ہم داخل ہوں گے، کیسے بیٹھیں گے، کیا ہم دعائیں پڑھیں گے، یہ تمام باتیں بھی ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہیں۔ گویا کہ اسلام یہ وہ دھرم ہے میرے بھائیوں جو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو، بڑی سے بڑی چیز کو، عقیدہ توحید کو بتاتا ہے، اخلاق کو بتاتا ہے، معاملات کو بتاتا ہے، ان تمام کو بتاتا ہے۔ اور اسلام کی یہ تعلیم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو صحیح عقیدے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کا بڑا احسان ہے۔ اگر رب العالمین نے ہمیں نمازوں کا پابند بنایا ہے تو یہ رب العالمین کا عظیم انعام ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دیا ہے تو رب العالمین کا عظیم احسان ہے۔ اس احسان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں ان تمام تعلیمات کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ جو بھی امور ہیں اسلام کے، جو بھی فرامین ہیں رب العالمین کے، جو بھی طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان تمام کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور وہ طریقہ ہماری پوری زندگی سے متعلق ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو کسی بھی معاملے میں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن اور یہ حدیث یہ اتنی جامع ہے، اتنی کمپلیٹ ہے کہ مسلمان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، کوئی بھی نزاع ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کا حل وہاں موجود ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز پڑھنے کا نام دین ہے۔ بے شک نماز پڑھنا دین کا ستون ہے، اس کا پیلر ہے، لیکن نماز کے علاوہ دیگر تعلیمات بھی دین کی ہیں، وہ بھی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ان کو فالو کرنا بھی ایک نمازی کے لیے ضروری ہے، ان کو فالو کرنا ایک موحد کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم صرف توحید کا دم بھرتے رہیں، اور توحید بے شک ہماری یہ توحید، ہمارا یہ عقیدہ یہ ایک عظیم ترین چیز ہے، اور یہ عقیدہ یقیناً یہ رنگ لائے گا عقیدہ توحید۔ اور کل قیامت کے دن جب بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، صدقہ و خیرات کیے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، اور بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، لیکن ان کا عقیدہ خراب تھا، عقیدہ توحید ان کے یہاں نہیں تھا، کل قیامت کے دن ایسے نمازی، ایسے روزے دار جن کا عقیدہ خراب تھا، جب وہ دھتکارے جائیں گے اس وقت ایک موحد مسلمان کو جس کے یہاں عقیدہ توحید ہے یقیناً اس کو اپنے اس عقیدہ توحید کا بھرپور فائدہ ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے توحید کو اختیار کیا، آپ نے نماز کو اختیار کیا، آپ نے دوسرے امور کو اختیار کیا، تو اب ضروری یہ ہے کہ آپ اسلام کی تمام تعلیمات کو اختیار کیجئے۔ جہاں قرآن کی کوئی بات آ جائے، حدیث کی کوئی بات آ جائے، فوراً اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا ہے، آمنا و صدقنا کہہ دینا ہے اور اس کو مان لینا ہے۔ اپنی انا کو چھوڑنا ہے، انانیت کو چھوڑنا ہے، خود غرضی کو چھوڑنا ہے، نفس پرستی کو چھوڑنا ہے، مال و اولاد کی بیجا محبت کو چھوڑنا ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسروں پر اٹیک کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ہمیں اسلام کی اس تعلیم کی طرف آنا ہے جس تعلیم میں کیا ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ ہم کو اس تعلیم کی طرف آنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اس سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے
ذہن و دماغ میں جو تمرد کسی بھی انسان کے یہاں ہو، اس تمرد کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قافل کتاب اللہ ہو، اللہ رب العالمین کی کتاب کے سامنے وہ اپنے آپ کو ٹھہرا دے، کھڑا کر دے۔ بالکل قرآن جہاں ہم کو کھڑا کرتا ہو وہاں ہمیں رک جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں جس چیز کا حکم دیتی ہیں ہمیں ان کو اختیار کر لینا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ ورنہ اگر ایک انسان اس طرح سے کرتا ہے کہ دین کی وہ باتیں جو اس کے اپنے مطلب کی ہیں، اس کے اپنے مفاد کی ہیں، ان کو بڑے شوق کے ساتھ لے رہا ہے، لیکن اگر دین کی کوئی ایسی بات ہے جس سے اس کے مفاد کو ضرب پڑتی ہے، اس کے فوائد کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اس کو ایک مسلمان چھوڑنے میں دیر نہیں لگاتا ہے۔ یہ ذہنیت جو آج مسلمانوں کے یہاں بنتی چلی جا رہی ہے، یہ ذہنیت انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس ذہنیت کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اور یا سمجھ کر کے ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے تابع نہیں کیا ہے، جس کی بنیاد پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پورے اسلام کو، اسلام کی ساری تعلیمات کو ہم اپنے گلے سے لگائیں، اور اسلامی تعلیمات کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں ہم اس چیز کو اختیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی سیرت طیبہ میں اتنی رہنمائی ہے ہر چیز سے متعلق کہ ایک انسان اگر اس کو سمجھ کر کے پڑھتا جائے تو اس کی زندگی خود بخود سنورتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ ابھی جو ٹاپک تھا اس تعلق سے آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کتنی عظیم سیرت ہے، اور رسالت کے بعد کی سیرت تو خیر اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے۔ رسالت سے پہلے کی سیرت کو آپ دیکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سیرت بتاتی ہے ہمیں۔ حلف الفضول کا ذکر سیرت میں ملتا ہے۔ کیا تھا؟ یہ ایک معاہدہ تھا، یہ ایک معاہدہ تھا باہم قبائل کے درمیان کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے۔ کوئی بھی انسان جس پر کسی بھی طرح کا ظلم ہوا، اس کے مال کو لے لیا گیا، اس کی عزت پر حملہ کیا گیا، کوئی اور چیز ہوئی، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اس مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلائیں گے۔ یہ ایک پیکٹ تھا، معاہدہ تھا جو اہل مکہ نے اس وقت زمانے جاہلیت میں کیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے اپنے چچاؤں کے ساتھ، اور آپ نے کہا کہ میں ایک ایسی مجلس میں شریک ہوا تھا کہ اس مجلس میں میری شرکت مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ عرب کا قیمتی مال یہ اونٹ ہوا کرتے تھے، اور سرخ اونٹ یہ انتہائی قیمتی ہوتا تھا۔ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مجلس میں حلف الفضول میں ہماری شرکت یہ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی اس وقت۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس سیرت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں، سماج میں اس طرح کے جو لوگ بھی مظلوم ہوں، ان مظلوموں کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کے لیے ہم کھڑے ہوں، اور جس طرح کی بھی ہمارے یہاں صلاحیت ہو، کسی کے یہاں زبان سے کہنے کی صلاحیت ہے، کسی کے یہاں ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت ہے، کسی کے یہاں اور کسی انداز کی قوت و صلاحیت ہے، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کے ہم ایک مظلوم کی مدد کریں، ظالم کو روکیں اس کے ظلم سے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں۔ یہ اس ظالم کی مدد ہے کہ آپ اس کو اس ظلم سے روک دیں، ورنہ اگر وہ اس ظلم پر باقی رہتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا یہ ظلم تاریکیاں بن کے آئے گا۔ نبی پاک فرما رہے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن کئی تاریکیاں لے کر کے آئے گا۔ آج ایک انسان جو اپنے بھائی پر ظلم کر کے خوش ہو رہا ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تمہاری خوشی اس دنیا میں تو ہو سکتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن تمہارا یہ ظلم تاریکیوں کے شکل میں آئے گا، اور تم کل قیامت کے دن اپنے آپ کو تاریکیوں میں محسوس کرو گے۔ تو ظالم کو ظلم سے روکنا بھی یہ اس کے ساتھ بہت بڑی خیر خواہی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اگر ہم اس کو
اس ظلم پر باقی رکھتے ہیں تو یہ اس سے محبت نہیں ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے، اور اس طرح سے معاشرے میں کسی بھی طرح کا اختلاف ہو، انتشار ہو تو اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ یہ میرے بھائیوں آج کے اس درس کا اور آج کے اس خطبے کا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ ہم اس چیز کو اختیار کریں۔ اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کی جو روح ہے، وہ صلح پسندی کی، امن و آشتی کی جو روح ہے اسلام کی، ہم اس چیز کو اختیار کریں اور ہم اس کا عملی نمونہ بنیں۔ اپنی ذات سے ہم اس کی ابتدا کریں، اور پھر اس کے علاوہ معاشرے کو، سماج کو، اپنے معاشرے کو، پھر دوسرے معاشروں کو ہم اس سے متاثر کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ سب کو اس کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اللہ العالمین ہم سب کو اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری توفیق ارزانی فرمائے۔ اللہ العالمین ہم سب تیرے بندے ہیں، مولا کریم ہم نے جو باتیں سنی ہیں الہ تو ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں تیری رضا کے لیے۔ اللہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، مولا کریم تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ العالمین تو ہمیں دین اسلام کا پکا سچا پیروکار بنا دے۔ اللہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، کسی بھی طرح کی بیماری میں ہیں، مولا کریم تو انہیں شفا عطا فرما، شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں جو پریشان حال ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہیں، الہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا کریم ہمیں جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، مولا تو انہیں نیک صالح اولاد عنایت فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، دیندار بنا، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ مولا کریم رب کریم تو ہم سب پر کرم فرما، مولا کریم تو ہماری مدد فرما، مولا تو عام مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مولا تو ان کی مدد فرما، ان کی مسائل کو حل فرما۔ آمین رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔